وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ شریب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں درس حدیث پروگرام۔ اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پہلے میں حدیث پاک کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر ابا حضور اس کی تشریح فرمائیں گے۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله ألا تكشف فدعا لها۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے پیارے اور لاڈیلے بندوں اور بندیوں، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ واقعہ یہ ہے، کعبۃ اللہ میں اس کے پردوں میں ایک سیاہ فام کالی کلوٹی لمبی سی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت عطا بن ابی رباح، یہ مشہور تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، هذه المرأة السوداء، یہ کالی کلوٹی اور سیاہ فام عورت، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا واقعہ یہ ہے کہ یہ دربار رسالت میں آئی اور اس نے کہا، انی اسرع و انی اتکشف، مجھے مرگی کی بیماری ہے اور میں مرگی کی بیماری میں نیچے گر پڑتی ہوں اور میرا لباس ادھر ادھر ہوتا ہے اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں۔ فادعوا اللہ لی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اس بیماری کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئتی صبرتی وَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تم چاہو تو اس بیماری پر صبر کر لو، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَن يُعَافِيَكَ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمہارے لیے دعا کروں گا عافیت کی، اور تمہاری یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس پر اس عورت نے کہا، اصبر، میں صبر کر لیتی ہوں، یہ بیماری اور یہ زندگی مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس کے بدلے میں جو مجھے جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن پھر اس نے کہا، انی اتکشف فادعوا اللہ لی الا اتکشف۔ فکر کی بات یہ ہے، جب مجھ پر اس بیماری کا دورہ پڑتا ہے، میں نیچے گرتی ہوں، میرا لباس ادھر ادھر ہوتا ہے اور میں برہنہ ہو جاتی ہوں، آپ میرے لیے اس کی دعا فرما دیں کہ میں برہنہ نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے اس کی دعا فرما دی۔ یہ حدیث پاک کا آسان اور عام فہم ترجمہ تھا، اور اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بڑے دروس اور نصیحتیں ہیں۔ نمبر 1،
اس حدیث پاک میں جس عورت کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے وہ ایک کالی کلوٹی اور سیاہ فام عورت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انسان کی عظمت اور فضیلت رنگ و روپ اور حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ زہد و تقوی اور نیک اعمال کی بنیاد پر ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے نیک صالح اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو علم و عمل میں اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوتے ہیں اور دینی خدمات میں جن کا مقام بلند ہوتا ہے، ایسے اللہ کے پیارے بندوں سے ہمیں دعاؤں کی درخواست کرنا ہے کہ ان کی دعاؤں سے ہمارے اپنے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ہمیں پرسکون، بامراد اور کامیاب زندگی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہاں اس حدیث پاک میں جس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی وہ مرگی کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اور ہم سب کا مشاہدہ بھی ہے کہ یہ دنیا جہاں یہاں پھول ہوتے ہیں ان کے پہلو میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں خوشیاں اور مسرتیں ہوتی ہیں وہیں رنج و علم، درد اور کرب بھی ہوتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، اونچے محلوں میں رہنے والا ہو یا جھوپڑ پٹی کا مکین، سب پر برے حالات اور کٹھن لمحات آتے ہیں۔ کبھی ارمان ٹوٹتے ہیں، کبھی اندازے غلط ثابت ہوتے ہیں، کبھی کسی کے خوف کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور کبھی کسی کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے، اور کبھی مال میں گھاٹا ہوتا ہے، اور کبھی جان کا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی اپنا چہیتا چل بستا ہے یا خود اپنی جان پہ آفت آ جاتی ہے۔ ایسے کٹھن لمحات میں، پریشان کن حالات میں بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا ثواب اور جنت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّزْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزیں لے کے آزماتا ہوں، یعنی میں اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم کر دیتا ہوں اور اسے نابینا بنا دیتا ہوں، فَصَبَرَ، اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو میں اس کے بدلے اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ صبر کا مطلب یہ ہے ہر کسی سے اپنی بے قراری اور بے چینی کہتا نہ پھرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے اور اللہ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ اور گستاخانہ الفاظ نہ نکالے۔ یہ صبر ہوتا ہے، اور یہ پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں اور بیماریاں مومن بندے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے مَا مِن مُصِیبَةٍ يُصِیبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، بندے مؤمن کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی مؤمن بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 4، یہ مرگی کی بیماری باعث اذیت ضرور ہے، مگر یہ بیماری ہمیشہ لاحق نہیں رہتی ہے، بلکہ کبھی کبھار اس کا دورہ پڑتا ہے۔ جب اس پر صبر کا بدلہ جنت ہے تو اس سے بڑی بیماریاں جیسے کینسر وغیرہ ہیں تو ان پر بندے مؤمن صبر کرے گا تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔
در حقیقت اس حدیث پاک میں مہلک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری اور بشارت ہے کہ اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی بدلے میں انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، جن کا ایمان اور یقین راسخ ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کے رنج و غم اور مصیبتیں یہ بھی فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو اجر و ثواب اور جنت ملتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پاک میں اس نیک خاتون نے دنیا کی مصیبت اور اس بیماری کو برداشت کر لیا، کیونکہ اس کے بدلے اسے یقین تھا کہ جنت ملنے والی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے۔ نمبر 6، اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ اس عورت نے مرض کو تو برداشت کر لیا، لیکن بے ہوشی اور بے خیالی اور بے شعوری کے عالم میں جو بے پردگی ہوتی تھی اسے برداشت نہیں کیا۔ اس میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، مگر افسوس کہ آج ہماری کچھ ماں اور بہنیں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے بے پردگی اور برہنگی کا شکار ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھتے ہیں، لباس ہے آستین غائب ہیں، یہ لباس ایسا باریک اور مہین ہے کہ پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ نامکمل اور ادھورا لباس پہننے کا ایک رواج ہے، اور بہت ساری بہنوں کے سر دوپٹوں کے لیے ترستے ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہماری ماں اور بہنیں سنجیدگی سے غور کر لیں۔ عزیز دوستو، یہ حدیث پاک ہمارے لیے ایک میزان اور ترازو ہے۔ ہم پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مشیت الہی سے برے حالات آئیں، بیماریاں ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑیں، تو ہم اپنے آپ کو اس جنتی خاتون کی جگہ رکھیں اور اپنا جائزہ لیں اور اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمیں بھی اس جنتی خاتون کی طرح ان پریشانیوں، مصیبتوں اور بیماریوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب اور جنت ملنے والی ہے، کیا ہم اس سے راضی ہیں؟ اور کیا اس عورت کی طرح ہمیں بھی دولت صبر حاصل ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن، عافیت اور صحت عطا فرمائے، اور کبھی کوئی ناخوشگوار لمحات مشیت الہی سے آ جائے تو اس پر بہتر انداز سے صبر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔